السلام علیکم ناظرین، آج میں فصل ثالث تنبیہ برائے اصلاح نفس پڑھ رہا ہوں۔ اس فصل میں ایک خاص مضمون پر تنبیہ مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس زمانے میں نفس تبلیغ میں کوتاہی ہو رہی ہے اور عام طور پر لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہو رہے ہیں، اسی طرح بعض لوگوں میں ایک خاص مرض یہ ہے کہ جب وہ کسی دینی منصب، تقریر، تحریر، تعلیم، تبلیغ، بعض وغیرہ پر مامور ہوتے ہیں تو دوسروں کی فکر میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے سے غفلت ہو جاتی ہے، حالانکہ جس قدر دوسروں کی اصلاح کی ضرورت ہے اسے بہت زیادہ اپنے نفس کی اصلاح کی احتیاج ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں بہت زیادہ اہتمام سے منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرتا پھرے اور خود مبتلا معاشی گناہ میں پڑا رہے۔ آپ نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ میں کینچیوں سے کترے جاتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ لوگ آپ کی امت کے واعظ و مقرر ہیں کہ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اہل جنت کے چند لوگ بعض اہل جہنم سے جا کر پوچھیں گے کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہم تو جنت میں تمہاری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بدولت پہنچے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم کو تو بتلاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بدکار قرار علماء کی طرف عذاب جہنم زیادہ سرعت تیزی سے چلے گا۔ وہ اس پر تعجب کریں گے کہ بت پرستوں سے بھی پہلے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، تو جواب ملے گا کہ جاننے کے باوجود کسی جرم کا کرنا انجان ہو کر مرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس شخص کا باز نفع دینے والا نہیں ہوتا جو خود عامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ہر روز ظلم سے بعض تقریریں ہوتی رہتی ہیں مگر ساری بے اثر، مختلف انواع کی تحریرات و رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں، مگر سب خود اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ پڑھتے ہو کتاب، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ترجمہ عاشقی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما تزل قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن آبائه عن امره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من أين اکتسبه وفيما أنفقه وأن عليه ماذا عمل فيه۔
عمر کس مشغلے میں ختم کی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف میں خرچ کیا تھا، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جو ایک بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس امر کا خوف ہے کہ قیامت کے دن تمام مجمع میں کے سامنے مجھے پکار کر یہ سوال نہ کیا جائے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ بدترین خلائق کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کے سوالات نہیں کیا کرتے، بھلائی کی باتیں پوچھو۔ بدترین خلائق بدترین علماء ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو صرف زبان پر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا الزام ہے اور گویا اس عالم پر حجت تمام پوری حجت ہے۔ دوسرے وہ علم ہے جو دل پر اثر کرے، وہ علم نافع ہے۔ حاصل یہ ہے کہ علم ظاہری کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کرے تاکہ علم کے ساتھ قلب بھی متصف ہو جائے، ورنہ اگر دل میں اس کا اثر نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہوگا اور قیامت کے دن اس پر مواخذہ یعنی پکڑ ہوگا کہ اس علم پر کیا عمل کیا، اور بہت سی روایت میں اس پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مبلغین حضرات اپنے اصلاح ظاہر و باطن کی پہلے فکر کریں۔ مبادہ ان وعیدوں میں داخل ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ اپنی رحمت واسعہ بے پناہ رحمت کے طفیل اس شاہکار کو بھی اصلاح ظاہر و باطن کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے سے زیادہ بد افعال کسی کو نہیں پاتا۔ الا اللہ ایاتہم نیالہ برحمۃ واسعۃ۔ اللہ اکبر۔